السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا کیا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں انسانیت کا سبق دیا۔ جی ابھی کل ایک دوست کی پوسٹ جو تھی وہ دیکھ رہا تھا، تو بھی کیسے مریدین ہیں اپنے پیروں مرشد کو نہ طریق ولادت یاد رکھتے ہیں نہ طریق وفات۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، کل 25 تاریخ تھی۔ تو میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ سید صاحب کی جو فکر، ان کی سوچ، ان کی تعلیمات، جہاں تک میں ان کو سمجھا، تو غالباً یہ 1990 91 92 کی بات ہوگی کہ کالج میں جب ہوتا تھا میں، تو وہاں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اسٹوڈنٹس نے بک سٹال لگایا ہوا تھا، تو میں نے وہ چھوٹی چھوٹی 2-3 بکس جو تھیں سید مودودی کی وہ وہاں سے خریدیں۔ اور ان دنوں ایک استاد صاحب تھے، مولوی صاحب، جن سے میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی صبح کے وقت پڑھا کرتا تھا، تو وہاں سے وہ چھوٹی چھوٹی بکس میں لے کے گیا، تو مجھے بڑی اچھی لگیں، ان میں جیسے سلامتی کا راستہ، شہادت حق، سوچنے کی باتیں، اس طرح کی خطبات۔ تو وہ مولوی صاحب کو میں نے دکھائیں کہ یہ دیکھیں کتنی اچھی بکس ہیں، تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ وہ ایک بیڑا غرق ہو گیا تیرا، مودودی دیاں کتاباں نہیں پڑھی دیاں بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا میں نے کہا یار میں بھی ظاہر ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اتنے بیوقوف کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ایک چیز پڑھ کے بندہ کافر ہو رہا ہے اور میں اس کو اچھا کیوں سمجھ رہا ہوں۔ تو میں نے پھر گھر جا کے پھر ان کو دوبارہ اسٹڈی کیا، اس میں کفر والی کوئی بات مجھے نظر آئی، تو پھر میں نے دوبارہ، آخر استاد صاحب تھے، ان سے میں ترجمہ پڑھتا تھا قرآن پاک کا، تو میں نے کہا استاد جی اس میں کفر والی بات ہے کیا، مجھے بھی تو بتائیں نا، سید مودودی نے کہاں کفر اس میں لکھا ہے جس کو پڑھ کے میں کافر ہو جاؤں گا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے انہیں جو کچھ نہیں لبنا تینوں، وہ دی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، وہ پڑھ دیکھی، توبہ توبہ اللہ معاف کرے، بہت غلط لکھیا انہیں۔ اچھا مجھے جستجو پڑ گئی کہ وہ اپنا خلافت و ملوکیت میں نے پڑھنی، تو وہاں وہ 3-4 دن رہا اسٹال، تو میں نے ان سے پوچھا اگلے دن، وہ کہنے لگے نہیں وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا ان دنوں نا ہمارے محلے میں یہ آپ نے ترجمہ القرآن جو چند سال پہلے، وہاں ایک مدیر انتظامی کا نام آپ نے دیکھا ہوگا، ملک عبد الکریم صاحب۔ تو یہ ملک عبد الکریم صاحب جو تھے وہ عبداللہ پور میں نئی ان کی رہائش آئی، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی لائبریری جماعت کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے تو بنائی۔ تو وہاں میں گیا، تو وہاں سے میں نے کہا جی یہ مجھے نا بک چاہیے خلافت و ملوکیت۔ تو نام سنتے ہی عبد الکریم صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے بیٹھ جائیں آپ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے وہ بھی ہم آپ کو دیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ 1-2 اور چھوٹی چھوٹی بکس ہم پڑھ لیں۔ میں نے کہا نہیں وہ ہے آپ کے، انہوں نے کہا ہاں ہے، یہ دیکھیں پڑھی ہوئی ہے، تو آپ ابھی آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ کیا پڑھنی؟ میں نے کہا نہیں میں نے یہی پڑھنی۔ اچھا پھر انہوں نے مجھے وہ بک دی، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو میں اب ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا کفر ہے، کہاں سے کوئی غلط بات نظر آئے۔ تو اب وہ خلافت و ملوکیت میں نے پڑھ ڈالی، تو اب اس میں بھی کفر جو تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے کہ کہاں ہے۔ تو جو صحابہ کے بارے میں باتیں تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات، حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات، تو ان کے بھی ریفرنس دیے ہوئے تھے کہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ فلاں بزرگ نے، یہ فلاں بزرگ نے۔ یعنی جو متنازع باتیں تھیں وہ مولانا مودودی کی اپنی طرف سے کوئی سمجھ لیں اظہار رائے تھا ہی نہیں، وہ ہمارے پرانے اکابرین کے ہی بتائی ہوئی باتیں تھیں کہ یہ ان لوگوں سے ہوا ہے۔ تو اب میں نے پھر اپنے استاد مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب وہ خلافت و ملوکیت بھی میں نے پڑھ لی ہے یار، اس میں بھی میں لاؤں گا؟ کہ نہ میرے پاس نہیں لانی، وہ اصل وہ نہیں پڑھنی، وہ جو خلافت و ملوکیت پر اعتراضات ہیں نا وہ پڑھنی۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ کمال انصاف ہے کہ آپ اصل چیز کو پڑھیں نا، اس پر جو اعتراضات ہیں اس کو پڑھ کے تو ایک رائے قائم کر لیں، یہ کیا بات ہے؟ تو پھر وہ عبد الکریم صاحب کے ساتھ آنا جانا، وہ ہفتے میں 1 دن درس قرآن بھی دیتے تھے، پھر ہم وہاں وہ دارالمطالعہ میں ٹیوشن سینٹر بھی تھا، لوگ وہاں ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ جا کے پڑھتے بھی تھے، تو ان سے بھی سٹنگ ہونی شروع ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جو ہمارے علماء کرام ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پڑھ کے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کو لکھنے والا تک کئی لوگوں نے تو ایسے فتوے دیے ہوئے ہیں
کہ اس کتاب کا لکھنے والا بھی کافر ہے، پڑھنے والا بھی کافر ہے، جس پرنٹنگ پریس میں یہ چھپتی ہے وہ بھی کافر ہیں، اور وہاں کے مزدور بھی کافر ہو جاتے ہیں اس کو چھاپنے والے. تو اتنے لمبے چوڑے فتوے جو تھے وہ دیے تھے. تو الحمدللہ وہ کل مجھے خوشی ہوئی وہ سن کر کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی تعریف کر رہے ہیں کہ مودودی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کی جو ہے وہ بہت بڑی خدمات ہیں دین کے لیے. اصل چیز جو تھی وہ ہم ان کے تصور کو، ان کی فکر کو، اس کو نہیں ہم سمجھے کہ وہ سید مودودی اصل میں کیا کرنا چاہتے تھے. کہ جس طرح جو میں سمجھاؤں کہ اقبال جیسے شاعری میں نوجوان کو اور امت کو بیداری کا سبق دیتا ہے نا، تو سید مودودی نے وہی سبق جو ہے نثر کے ذریعے دیا ہے، تشریح کر کے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے ہم دین کی اصل میں خدمت کر سکتے ہیں، کس طرح سے دین کو ہم جو ہے نا لے کر اس دنیا میں نئے معاشرے میں، کہ جہاں کارل مارکس اور میسولینی اور اس طرح کے جو تھے لوگ، یہ نتشے وغیرہ، کہ ان کے فلسفے چل رہے تھے دنیا میں اور اسلام کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو پرانا دین ہے، مر مٹ چکا. اب اس پر چلنے والے جو ہیں وہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ اور ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اب اسلام بھی دنیا سے رخصت ہو چکا. تو لیکن ایسے ہمارے علماء کرام نے پھر یہ بتایا کہ اسلام ایک تحریک ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اور نئے آنے والے چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے. اپنے آپ کو نئی ایجادات کے دور میں بھی، جدید سے جدید دور میں بھی اسلام جو ہے سروائیو کرتا ہے، بلکہ گائیڈ لائن دیتا ہے ہمیں زندگی گزارنے کی. تو پھر سید مودودی صاحب کی جو دوسری کتب ہیں ان کو بھی پڑھنے کا موقع ملا اور شوق سے میں پڑھتا چلا گیا. تو وہ پھر عبد الکریم صاحب نے ایک واقعہ بتایا، کہتے یار یہ مولوی صاحبان جو ہے نا ان کو اصل میں خود اصل پڑھتے نہیں ہیں، آگے سے آگے اعتراضات پہ یہ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ چنیوٹ میں رہتے تھے پہلے، تو کہتے ہیں وہاں بھی میں جمعہ پڑھنے جاتا تھا تو مولوی صاحب دعا مانگتے تھے جمعے کی، اور آخر میں کہتے تھے یا اللہ ہمیں فتنہ مودودیہ سے اپنی پناہ میں رکھنا. تو کہتے ہر جمعے وہ یہ دعا مانگتے. تو کہتے میں نے ایک دن نا جمعے سے فارغ ہو کر نا ان سے پوچھ لیا مولوی صاحب یہ فتنہ مودودیہ ہے کیا؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے مینوں تو کا ہی نہیں پتہ، یعنی مجھے پتہ نہیں ہے، ساڈے استاد نے ایویں دعا دسی آئی کہ ہمارے جو استاد تھے وہ بھی ایسی دعا کرتے تھے تو ہم بھی یہی دعا کر رہے ہیں. تو کہتے میں نے پھر ان سے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کو ایک پیالی چائے کی بھی پلائیں اور آپ کو تعارف کرائیں کہ یہ فتنہ مودودیہ جس سے آپ پناہ مانگتے ہیں ہر جمعے، یہ ہے کیا اصل میں. تو کہتے ہیں میں ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا، چائے بسکٹ وغیرہ ان کی توازے کی اور پھر ان کو ایک دو بکس دیں اور ان کو تعارف کرایا کہ سید مودودی یہ ہستی ہیں، ایسے ایسے انہوں نے اسلام کے لیے اتنی بکس لکھی ہیں اور جنہوں نے اپنی راتیں جو ہیں وہ جاگنے پر قربان کر دیں، جاگ کے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. تو ہم جو ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح آخر لکھا گیا ہے ان میں. تو کہتے وہ جو مولوی صاحب تھے پھر وہ بھی جماعت کے قریب آئے. اچھا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک چیز مجھے بڑی کلک کرتی ہے کہ جب انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تو 70-72 لوگ اور فنڈ بھی تقریباً اتنے 70-75 روپے تھے، پورے ہندوستان سے اتنے لوگ اکٹھے ہوئے. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ اگر آج کے جدید دور میں بھی 70-75 کیا 70-75 100 بندہ بھی ہونا، ہم کہ چھڈو یار کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، ان سے کیا کرنا ہے. لیکن وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو دیے ہیں انداز خسروانہ. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو انداز خسروانہ دیے ہوئے تھے کہ پاکستانیوں نے تو قدر نہیں کی. یہاں قادیانی مسئلے پہ ایوب خان نے بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ان کو، لیکن باہر جب وہ جاتے تھے تو جس طرح کسی صدر مملکت کا پروٹوکول ہوتا ہے ویسے ہی عرب والے، عجم والے، ترکی والے، شام والے سارے لوگ جو تھے اس طرح سے ان کی عزت کیا کرتے تھے. اور جو ان کی فکر ہے، ان کی سوچ ہے، آج ہم ترکی کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، یہ اپنا طیب اردگان، اس سے پہلے نجب الدین اربکان بھی تھے، یہ سارے کے سارے یہ فکر مودودی کو لے کر ہی چل رہے ہیں. اور یہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں وہ ہمارے روحانی پیشوا ہیں، ہم نے ان کی کتابوں سے یہ فیض حاصل کیا ہوا ہے. اور لیکن یہی ہے کہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم انٹروڈیوس ہی نہیں کروا سکے ان کی شخصیت کو. ایک تو یہ تھی کہ جماعت نے بھی کہا کہ شخصیت پرستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی نہ کریں شخصیت پرستی، تو لیکن ان کا جو علم ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، جو فکر مودودی ہے، وہ کیا ہے اصل میں؟ وہ یہی ہے کہ اسلام کو نئے سرے سے بیدار کیا جائے، مسلمانوں کے جوانوں کو، ان کی خودی کو، ان کو بتایا جائے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں.
کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو یہ ساری اقبال کی شاعری جو ہے یہ ہم سید مودودی کی تحریریں جب پڑھتے ہیں تو یہ ملتی ہیں. تو میرے کزن میں وہ بھی ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ مودودی صاحب کے خلاف تو ملوکیت پڑھ کے تو صحابہ کے بارے میں ایسے ایسے گمان. میں نے کہا یار وہ صحابہ کے آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف بک لکھی، وہ صحابہ کے خلاف نہیں لکھی، وہ اصل میں لکھی ہے کہ کیا کیا مصیبتیں بلائیں ہم پر نازل ہوئیں، کیسے کیسے ہم جو تھے خلافت سے محروم ہو گئے اور ظالم بادشاہت جو تھی وہ ہم پر مسلط ہو گئی. اور پھر ہمارے مسلمانوں کو اور علماء اکرام کو یہ بھنگ پلا دی گئی کہ کبھی وہ سٹینڈ لینے کا نام ہی نہ لیں، کبھی ارادہ ہی نہ کریں کہ ظالم حکمران کے سامنے جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے. بلکہ ہمارے جمعوں کے خطبوں میں بھی یہ ڈال دیا گیا کہ السلطان و ذل اللہ، کہ بادشاہ جیسا بھی ہے جی اللہ کا سایہ ہے، تو ذل الہی اس کو کہو اور بس چپ کر کے نا اس کے پیچھے نمازیں پڑھو اور جو وہ حکم دے وہ کرتا جاؤ. تو ملا کو اگر ہند میں ہے سجدے کی اجازت تو ناداں یہی سمجھتا رہے کہ اسلام آزاد ہے، بس ہمیں اس سے کیا، نماز پڑھنے سے تو نہیں نہ روک رہا، چاہے کوئی یزید ہے، حمان ہے، شداد ہے، تو جیسا بھی ہے کوئی، تو ہم اپنی نماز پڑھیں، اللہ اللہ خیر صلاح. دین الگ ہے، سیاست الگ ہے. تو یہ دین اور سیاست کو الگ جب سے کیا گیا تب سے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوا، اور یہ سید مودودی جیسے ہی مرد مجاہد تھے جنہوں نے یہ کیا. اچھا، اور آج کے دور میں کہتا ہوں اگر فکر مودودی کو ہماری گورنمنٹ نے کسی طرح پروموٹ کیا ہوتا تو یہ یقیناً 100% یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر یہ دہشت گردی والے جو معاملات پچھلے دنوں پیدا ہوئے نا، یہ نہ ہوتے کبھی. کہ سید مودودی کی فکر کیا تھی کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، دیکھیں انہوں نے کیا کیا، جہاد کب اور کیسے کیا. کہ سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اکٹھا کیا، منظم کیا، مدینہ میں ایک سٹیٹ بنائی. اب اسلامی سٹیٹ جب بن جاتی ہے تو اس کے دفاع کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے امن و امان کے لیے اور اس کی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے جہاد ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک میں جا کے بم دھماکہ کر دیں اپنی فوج کے خلاف، اپنی پولیس کے خلاف. تو یہ فکر جو تھی یہ سید مودودی نے دی کہ یہ ہے اصل میں کہ سب سے پہلا کام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ ایک اسلامی سٹیٹ قائم کی تھی. تو جب تک ہم اسلام کے نام پر لیے ہوئے ملک پاکستان کو ایک اسلامی سٹیٹ ہی نہیں بنا سکتے تو پھر ہم یہ جہاد اور یہ بڑکیں اور ادھر ادھر جا کے بم دھماکے یہ کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے. یہ قابل گرفت چیزیں ہو جاتی ہیں. کاش کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے سلیبس میں یہ چیزیں شامل کی ہوتی ہیں اور یہ ہمارے نوجوانوں کو بتائی اور سمجھائی ہوتی کہ سب سے پہلا کام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ذرا اس کو تو سٹڈی کریں کہ پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، ان کا تزکیہ نفس کیا ہے، ان کو ایسے جیسے اینٹیں اکٹھی کرتے ہیں عمارت بنانے کے لیے، تو اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک اسلامی سٹیٹ جو ہے وہ بنائی. اور اس کے بعد باقی کے مراحل ہیں. اب وہ اسٹیٹ کا جو حکمران ہے وہ اجازت دے، وہ حکم دے کہ ہاں اس کے دفاع کی ضرورت ہے، اس کے دشمنوں سے لڑنے کی ضرورت ہے، تو تب وہ جہاد ہے. تو ہوا کیا کہ جس کا دل چاہا جس رنگ برنگ کے پرچم اٹھائے اور لوگوں نے کہا یہ بھی جہاد ہے، وہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، اس فرقے کو مارنا بھی جہاد ہے، اس فرقوں کو مارنا اس سے بڑا جہاد ہے، پاکستان کے فوجیوں کو مارنا اس سے بڑا جہاد ہے، پاکستان کی پولیس کو مارنا اس سے بڑا جہاد ہے. تو اس طرح کے فتوے دے دے کر بیڑا غرق ہمارے ملک و قوم کا ہوا اور ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں مسلمان جو ہے وہ قتل ہوئے. کاش کہ ہم اپنے اس طرح کے اکابرین سے کچھ سیکھ لیتے، کچھ سمجھ لیتے، ان کی کتابوں پر جو ڈسٹ پڑی ہوئی ہے ان کو جھاڑ کر ہمارے کوئی حکمران، کوئی پالیسی میکر، کوئی نصاب بنانے والے جو تھے وہ پڑھ لیتے. تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ دین ہمارا ایسا ہے اور اس کی تشریح کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اکابرین عطا کیے ہوئے ہیں. اور جب بھی کبھی لاہور جاتا ہوں تو سید مودودی مجھ میں وہ تھوڑے سے وہ پیری مریدی والے ہیں جراثیم، تو میں تو جاتا ہوں بھی لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ نہیں جانا، دعا نہیں کرنی. ہاں میں تو جاتا ہوں جی سید مودودی صاحب کی قبر کو ہاتھ بھی لگاتا ہوں، وہاں سے تھوڑی سی گھاس بھی تبرک کے طور پہ ایسے آتا ہوں کو مالتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، دعائے خیر ان کے لیے. اصل میں دعائے خیر کیا ہے یار، وہ ان بزرگ اپنے لیے ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی کوئی سیدھا راستہ دکھا دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور ہمیں بھی کوئی تھوڑا بہت ان سمندروں میں سے کچھ چند قطرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو آج جو ہے ہم سب کو چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ جماعت اسلامی والے، ہم بحیثیت مسلمان ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح کے جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی قدر کریں، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں دین کی خاطر. اور وہ جب جیل میں تھے اور لوگوں نے کہا کہ اب تو سزائے موت پکی ہے، قادیانیوں کے خلاف آپ بولے ہیں، آپ نے کتاب لکھی ہے، تو صدر ایوب سے رحم کی اپیل کریں. تو قربان جائیں اس شخصیت کے کہ جس نے کہا میں رحم کی اپیل نہیں کروں گا، کہ اگر
مجھے مرنا ہے تو جو مرضی ہو جائے میں نے مرنا ہی مرنا ہے. اور اگر اللہ نے انہوں نے کہا زندگی اور موت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں زمین پہ نہیں ہوتے, اور اگر میری زندگی لکھی ہے تو یہ حکمران خود چاہے الٹے لٹک جائیں یہ مجھے نہیں لٹکا سکتے. تو یہ یقین, یہ دولت یقین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, اور یہ طاقت اور یہ جرت. اور جب وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جو اب وہ ایک آڈیو میں نے سنی تھی کہ لاہور میں صدر ایوب نے مولانا کے جلسے پر گولی چلوا دی اور لوگ جو تھے وہ 1-2 شہید بھی ہوئے وہاں پر. تو آوازیں آ رہی ہیں, اسٹیج پہ مولانا تقریر کر رہے ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں کہ مولانا بیٹھ جائیں, گولی چل گئی, مولانا بیٹھ جائیں. تو وہاں شیر مودودی کی کیا آواز آئی. آج اگر کہتے ہیں مودودی بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ ہیں ہمارے لیڈروں کا, یہ نہیں ہے کہ مائک سے بھی شعلہ نکلا تو بھاگ کے کنٹینر میں گھس گئے. تو یہ تھے وہ قائد اور آئیڈیل لوگ کہ جنہوں نے دنیا کو بدلنے کا نظام جو ہے اسلام, اس کا تعارف کروایا. تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریر ہیں ان کی تفسیر جو ہے, یہ میں آپ سے کہوں گا جتنے بھی میرے سننے والے ہیں, یہ تفہیم القرآن جو ہے یہ ہمارے یہ اپنا کچھ لوگ ہیں, یہ منڈی ہے ادھر, کیا نام لیتے ہیں اس کا, یہ ادھر جائیں نا اپنا ستیانہ روڈ کے اوپر, تو ستیانہ سے اگلا جو شہر ہے وہ پیر صاحب ہیں, بخاری صاحب ایک, وہ رمضان شریف میں ایسے کرتے ہیں کہ تفہیم القرآن جو ہے وہ آدھی قیمت صاحب سے لیتے ہیں, آدھے پیسے خود ڈالتے ہیں اور لوگوں کو تفہیم القرآن جو ہے وہ دیتے ہیں, آدھی قیمت پر گفٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے. تو ہمارے جو جماعت کے مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے یار, ویسے جو لوگوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو کم از کم یہ کام بھی شروع کریں کہ تفہیم القرآن کے سیٹ جو ہیں اس کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں, کہ اتنی آسان اور عام فہم زبان میں تفہیم القرآن جو لکھی ہے مولانا نے, کہ عام بندے کا دل اور دماغ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور واضح سمجھ آ جاتی. اچھا یہ بات نہیں ہے کہ جی مودودی صاحب کو ہم جو ایسا پیر و مرشد مانتے ہیں کہ ان سے غلطیاں نہیں اور ان سے اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا. میں خود اختلاف کرتا رہا ہوں کہ جیسے وہ جرابوں کے مسح کے بارے میں موزوں پر مسح کرتا رہا ہوں, وہ مولانا کہتے ہیں کہ نہیں صرف وہ جراب پر بھی ہو جاتا ہے, لیکن میں وہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ چمڑے کے موزے ہوں. وہ تو پھر میں نے وہ شیعہ حضرات کے وضو کا طریقہ دیکھا تو وہ ننگے پیر کے اوپر مسح کر رہے تھے, تو میں نے کہا یار کمال ہے, ہم سنیوں کی بھی ہم جرابوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ 3 میل ادھر کو چلیں 3 میل ادھر کو چلیں, اتنی موٹی اتنی پتلی اور پھر مسح ہوگا. اور یہ شیعہ جو ہیں وہ ننگے پیر پہ مسح کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ بھی تو آخر نماز پڑھ ہی رہے ہیں نا. تو ہمیں کیا موت پڑی ہے کہ ہم ذرا چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جو ہے ایک دوسرے اختلافات کرتے ہیں. تو اس طرح کے اختلافی معاملات کو خدا کے لیے چھوڑیں. جن لوگوں نے دین کی تشریح کی ہے, دین کی خدمت کی ہے, ان کو پڑھیں, ان کو سوچیں, ان کو سمجھیں, اور اسلام کو جدید دور کے اندر ہم لے کر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اس بات کو سمجھ کے تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اکابرین کو دعاؤں میں بھی اور زندگی کے معاملات میں بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس طرح سے انہوں نے اسلام کی, قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تشریح کی ہے اس کو سمجھ کر دنیا تک اس کی دعوت کو پہنچانے کی, اور بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے کہ اسلام کی دعوت کو پوری دنیا پر غالب اور قائم کرنا, اس کے لیے ہمیں بھی اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.